अज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Naज़रीन, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. After 5.5 years पाकिस्तान में जो एक bearish spell था वो ख़त्म हुआ and बिल आखिर पाकिस्तानी मार्केट जो है is now out of the bearish spell. और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है that market is now in a bull run, but there are people who are of the opinion कि मार्केट में से मंदी का जो टाइम है वो तो चला गया है, बट ये तेज़ी वाला सिनारियो है या नहीं है, इसको देखने में, असेस करने में अभी थोड़ा सा वक्त दरकार है. बिकॉज 10-12-15 दिन की जो तेज़ी या मंदी है वो 60 दिन का लिवरेज का स्पेल होता है. उसमें किसी के लिए भी मैनेज करना, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है. बट इस वक्त मैं पूरे फर्म कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह का वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है, वैल्यू ट्रेडेड 100 मिलियन की ट्रेड हो रही है, 20 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू ट्रेड हो रही है, और लिवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही. दैट्स अ गुड न्यूज़. दैट मीन्स दैट्स देयर इज़ अ जेन्युइन इंटरेस्ट, रियल बाइंग. और गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि मार्केट की जो फ्यूचर पोजीशन है उसके लिए अभी इन्वेस्टर्स अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ 55 to 57,000. सो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मेरा अपना एनालिसिस है कि बहुत ज़्यादा खौफ और डरने की बात नहीं है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट की बातें ख़त्म हो गई और अभी जो नॉर्मल मार्केट की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं शुरू हुई. बिकॉज आप 4 के मल्टीपल पर हैं, 6-7 के मल्टीपल के ऊपर ये होता है कि ये इस स्टॉक से डरो, इससे नहीं डरो. सो मार्केट इज़ इन सेफ हैंड्स. आज हम बातचीत करेंगे शाहिद अली हबीब से और उनसे समझेंगे हाउ डज़ ही लुक एट द मार्केट. शाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Great. So, Shaisab, how are you looking at the things after 4.5 years, rather 5 years? We are now out of the bear spell and we seem to be well into a bull run. How do you look at the present situation in terms of value and volume traded? हमने 100 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यू ट्रेडेड अब देखना शुरू कर दी है. पहले बात होती थी चंद स्टॉक्स की. नाउ वी आर सीइंग अ डिवर्सिफाइड इंटरेस्ट. जो टियर 2 और 3 के स्टॉक्स हैं उसमें भी इंटरेस्ट देखा जा रहा है. सो हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस सिचुएशन? जी, thank you so much. We are quite excited. We are very happy of the performance of the market. Has finally is showing its true value. Still a long way to go. But मुझे लगता है कि मार्केट में ये जो परफॉर्मेंस चल रही है ये इसमें मेरिट है. उसमें बहुत सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं हमारी इकोनॉमी के और हमारे लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस के, वो उसमें रोल बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं. मेरे ख़्याल से जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इन्फ्लेशन जो है वो पीक आउट हो गया है और इसके बाद अब इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन हम देख रहे हैं, ईज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. So definitely that will play a major role, and that is playing a role. There is a conviction, there is a strong conviction that interest rates are going to come down, inshallah, in December, and then also going forward. So ये एविडेंस इससे भी मिलता है कि जो काइबोर है वो अपने पीक से 3% नीचे आया. टी बिल के ऑक्शन में आपने परफॉर्मेंस देखी, पीआईबी के ऑक्शंस में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नीचे रेट्स पे अब आ रही हैं. तो इसका मतलब ये है कि आगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे. और आप हमेशा देखेंगे हमारी मार्केट में जितने भी साइकिल्स आए हैं, जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो एक्विटीज़ की तरफ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आती है, both from the institutions and from the high net worth individuals and also from the foreign investors as well. So माशाल्लाह से ये एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छी हो रही है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता. और दूसरा जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो कुछ डिसीजंस किए हैं एनर्जी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए अच्छा है कि इन्होंने जो भी सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म कर दी. जो भी लॉसेस हो रहे थे, जो सर्कुलर डेट जो क्यूमुलेटिव जो चल रहा था, वो उन्होंने ख़त्म किया. और अब जाके जो है ऑन गोइंग जो है कोई सर्कुलर डेट मज़ीद नहीं बढ़ेगा. तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है. रुपी डॉलर पैरिटी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है. जो इलीगल जो स्मगलिंग होती थी और इलीगल फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता था, उसको एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो इसको हाईलाइट किया गया और उसके ऊपर डिसीजन किए गए. तो जिसकी वजह से जो है हमारी रुपी डॉलर पैरिटी जो बहुत ज़्यादा रुपया डी वैल्यू कर रहा था, वो रुकना बंद हुआ और बल्कि अप्रिशिएट हुआ. सो उससे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और लोगों में जो डॉलराइजेशन जो हो रहा था
وہ رک گیا اور جو لوگ ہر کوئی جو ہے وہ ڈالر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا, ڈالر میں بائنگ کرنا چاہتا تھا, تو وہ سب ختم ہوا اور وہ روپی ایسٹ کلاسز میں آنا شروع ہو گئے, جس میں ایکویٹیز بھی آتا ہے اور فکس انکم بھی آتا ہے. اور فکس انکم تو آپ کو پتہ ہے جب انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ نیچے جانا شروع ہوتا ہے تو ایکویٹیز کی طرف ہی زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے. اپارٹ فرام دس لسٹڈ کمپنیز کے پرفارمنس بھی بڑی اچھی رہی. جو کارپوریٹ ریزلٹس تھے سپٹمبر کے, وہ 40 سے 45% جو ہے وہ اس کی ارننگ گروتھ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایل ایس ایم میں بھی آپ نے گروتھ اپنا دیکھنا شروع کی ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اسمگلنگ رکی ہے تو جو لوکل کمپنیز ہیں ان کی سیلز ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ایل ایس ایم میں بھی گروتھ ہونا شروع ہوئی ہے. ہماری جو امپورٹنٹ کراپس ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اپ ٹک آنا شروع ہوا ہے اور اس میں بھی گروتھ ہونا شروع ہوئی ہے. اس کی جو کراپس ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں پچھلے سالوں سے. تو یہ all these things are important things for the market performance. Quite understandable, Shai sab. I have also gained and understood from the discussion کہ ابھی تو صرف 4 کے ملٹیپل پہ بھی آپ نہیں آئے ہیں اور صرف یہ خوف دور ہوا ہے کہ ڈیفالٹ کی باتیں کئی سائڈ میں چلی گئی ہیں اینڈ مارکیٹ ہیز اسٹارٹڈ رننگ اینڈ پیپل ابھی بھی پیپل آر دیئر ہو ٹاک ٹو می اینڈ سے کہ ثانی بھائی بھول گئے ہو وقت کہ 46,000 سے مارکیٹ نیچے جاتی تھی 28,000 تک. تو میں ان کو پھر یہی کہتا ہوں کہ یار اگر بیئرش اسپیل ختم ہوا ہے تو پھر آپ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ ابھی کریکشن کیوں ہوگی؟ بیکاز بندی کے بھی اسپیل ہم نے 5 سال تک یہی دیکھا ہے کہ مارکیٹ تھوڑا سا 3-4-5 ہزار پوائنٹ چلتی تھی 48-49,000 کے لیول پر سے کئی دفعہ ہم واپس گئے 6-7 ہزار پوائنٹس نیچے گئے. تو ابھی 4,000 پوائنٹ مارکیٹ بڑھی ہے فرام اٹس ہائی. وہ بھی اگر آپ میرٹ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس جو کیش ڈیویڈنڈ ہے وہ انڈیکس کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ نے تو ویلیویشن سے ابھی نہ ویلیویشن کے حساب سے مارکیٹ دیکھی ہے نہ مارکیٹ کی ٹرو ویلیو کو دیکھا ہے. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو کریکشن کا انتظار کرتا ہے نا ان سے صرف یہ درخواست ہے کہ وہ کریکشن کے انتظار سے جیسے فرض کریں کہ اگر وہ ان کو ڈیفینسو اپروچ کرنی ہے نا, جیسے اگر وہ 100% اگر انہوں نے ایک پیسہ لگانا ہے ایکویٹیز کے لیے لیٹ سے ایکس اماؤنٹ لگانی ہے تو اس کا 30 سے 40% جو ہے وہ لگا لیں. وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ کریکشن آئے گی تو باقی 25%, 30%, 60% جو رہ گیا ہے وہ لگانا شروع کرے. سو دیٹ وہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ بھئی کریکشن آئی تو میں نے لے لیا, اور آپ جو بل رن چل رہا ہوتا ہے اس کو مس نہ کریں. تو وہ آپ نے جیسے بہت اچھی بات کری کہ ویلیویشنز کو دیکھنا چاہیے. اب کبھی کبھی بندہ یہ بولتا ہے کہ یار ویلیویشن ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آئی جب 45,000 یا 46,000 انڈیکس تھا, اب 57,000 57-58,000 انڈیکس ہو گیا ہے. تو آپ کی بات بھی بالکل صحیح تھی. اس وقت جو ہے ڈیفالٹ ہونے کے تھوڑے چانسز زیادہ ہوتے تھے. اس وقت آئی ایم ایف کا اتنا زیادہ ہمارا کانفیڈنس ہمیں نہیں ملا تھا, اور ہمارا تو اب یہ ریویو بھی ہو گیا, دوسرا جو ہے وہ بھی ریویو ہو گیا, اور انشاءاللہ ہمیں $700 ملین کی ٹرانچ آئے گی, اور آگے جا کے ہمارا انشاءاللہ ایک 3 سال کا پروگرام بھی مارچ کے بعد ہمیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ جب آئے گی تو ہمیں کرنا ہوگا. سو یہ سارے کانفیڈنس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کانفیڈنس لینے کے ہونے کے بعد اگر آپ لے رہے ہیں تو یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. جس نے پہلے کیا اس نے اس کے اوپر بھی رسک لیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا, اس نے اس کے اوپر بھی رسک لیا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ مل جائیں گی. تو اس کا بھی ایک پریمیم ملنا چاہیے اس شخص کو جس نے ان سب چیزوں کو ان سب رسک کو لیا. تو ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. مطلب we are still at, as you said, we are still at 4.5 times price earning multiple. We used to trade at around 7.5 times, 7 times price earning multiple. At that time, it is correct. At that time, the discount rate was around 15, 16%, 14%, not 22% like now. But we are expecting discount rate to come down. We are expecting policy rate to come down to 16, 17, 18% by June 2024. Yeah. And So by June December, 2024, you also expect the market to be hovering around 65,000 level. 43-44 کے لیول سے بازار 57 تک آ گئی. آپ کو بہت زیادہ ڈر نہیں لگتا؟ I can share my own analysis and numbers and the experts opinion جو کہ آن ریکارڈ مجھے کہہ کے گئے کہ میرٹ پہ آپ کا جو انڈیکس ہے
अगर आप उसको बेसिक थ्योरी पे भी ले जाएं तो वो 83 का लेवल वो बनता है जो 2017 मई में आपने ब्रेक किया. सो आप तो उन लोगों में से नहीं है जिनको ये लगता हो कि भाई 57,000 टच हो गया तो अभी मार्केट ने करेक्शन लेनी है. यू आर वेल इनटू इट कि मार्केट ने बहुत दुख देखे और मेरिट वाली जगह पे भी तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है. सानी भाई, मैं लोगों को ये रेकमेंड करूंगा और गाइड करूंगा कि आप इंडेक्स को 1 मिनट के लिए भूल जाएं. बिल्कुल ठीक है सही. ना. हमने आज भी एक रिपोर्ट निकाली है कि मार्केट में जो परफॉर्मेंस हुई है इसमें विनर्स कौन से हैं और लेगर्ड्स कौन से हैं. ठीक है ना. राइट. तो वो रिपोर्ट भी एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि सब लोग पढ़ें कि उसमें बताया गया है कि इतनी परफॉर्मेंस में बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो अभी रह गए हैं. ठीक है ना. राइट. और आपको ऐसे लगेगा कि वो अभी 45,000 पे या 46,000 के इंडेक्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं. Yeah. और वो साउंड, उनके फंडामेंटल्स भी साउंड हैं. ठीक है ना. सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर दोज कंजर्वेटिव investors who think that the market has gone up and they have not caught up the market and they have. तो इसके लिए ये है कि जो साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनीज हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है, आप उसमें जा सकते हैं. आज हमने यही चीज कही कि एनर्जी सेक्टर ने इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस ही नहीं दी. जैसे ईएनपी सेक्टर ने जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस करी है उस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करी. अगर आप 48,000 से 57,000 या 58,000 की जर्नी देखें, इसमें जो ईएनपी सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस मार्केट से बहुत ही कम रही है. सो देयर आर, और वो मैं आपको अभी बात बताऊं कि एक कंपनी की 56 रुपीज की अर्निंग अगर हो और वो 107 रुपए पे, 108 पे, 110 पे चल रहा हो, 2 के मल्टीपल पे चल रहा हो और मार्केट का मल्टीपल 4.5 जैसे आपने कहा हो, और उसकी अर्निंग भी बड़ी जबरदस्त है और उसकी गोइंग फॉरवर्ड उसका सर्कुलर डेट भी खत्म हो गया है गोइंग फॉरवर्ड, और जो नया अर्निंग आएगी वो कैश अर्निंग आएगी. तो उसमें कोई चीज लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अल्टीमेटली चीजें जो है वो बढ़ जाती हैं, अल्टीमेटली चीजें सेट हो जाती हैं. तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है. उसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 57,500 का अगर इंडेक्स है और अगर आपको 60,000 पे इंडेक्स हो तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए कंपेयर टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस. तो आपको वो कंपनीज को इन्वेस्ट करना है, आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कंपनीज में. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज available in the market and there are ample opportunities available. भाई साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिरी कमेंट आप ये ज़रूर दें कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसकी तरफ अभी इन्वेस्टर को देखना चाहिए गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, एंड टारगेट इज़ जून 2024. और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, उसको आप क्या कहेंगे? 2 सेक्टर जो है ना, मैं सबको कहूँगा कि एक तो ईएनपी सेक्टर है जिसकी वैल्यूएशन जो है वो मार्केट ने अभी तक उसको सही वैल्यूएशन पे आई नहीं है और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे अभी भी चल रहे हैं. मे भी उसकी वजह ये है कि उसका फ्लोट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन ये फ्लोट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा जैसे जैसे इन्वेस्टर्स आना शुरू होंगे. हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाएं, हो सकता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बड़े बड़े आ जाएं. तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत चीप है. एक तो ये मुझे लगता है कि ईएनपी सेक्टर बहुत अच्छा लगता है. इसके अलावा एक दूसरा सेक्टर जो है वो सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है. सीमेंट सेक्टर की वजह ये है कि वो हाई डेट सेक्टर है, हाई लेवरेज सेक्टर है, और जैसे जैसे डिस्काउंट रेट कम होगा वैसे वैसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सीमेंट सेक्टर की होना शुरू होगी और उनका EBITDA, उनकी अर्निंग जो है वो बेहतर आना शुरू होगी क्योंकि उनके फाइनेंशियल चार्जेस कम होना शुरू होंगे और लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल स्टॉक से ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ जाएंगे और डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएंगे. तो दोनों तरफ का आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा. एक ईएनपी सेक्टर जिसमें पोटेंशियल डिविडेंड भी मिलना शुरू होगा और जो 2, 2.5, 3 की प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे शायद ट्रेड कर रहे हैं, और वो सीमेंट सेक्टर जिसकी ग्रोथ आगे जाके बहुत अच्छी हो सकती है हाई लो पॉलिसी रेट इन्वायरमेंट में, ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगे. तो ये 2. शाहिद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है सलमान नकवी साहब। इनसे समझते हैं कि वो कौन से मेजर्स हैं जिनको लेने से पाकिस्तान की बाज़ार हिस्स में इस्तेहकाम आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है, लिस्टिंग आ सकती है। सलमान नकवी साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, यू मस्ट हैव बीन वाचिंग के बहरहाल जो बेयर स्पेल है वो 5-5.5 साल बाद रुखसत हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी आर इन द बुल रन। मैं उनसे इस वक्त एग्री नहीं करता, बिकॉज़ ये जो बेयरिश स्पेल है ये तो मैं एग्री करता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल स्पेल आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ है वो भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छी है। But when you look at the overall making of the market infrastructure, आपको ये कितना ड्यूरेबल लगता है कि मार्केट में कोई नई तेज़ी आती है, उसके साथ इन्वेस्टर भी आते हैं, फिर ख़बरें आती हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, वो दोबारा नहीं आते। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ये जो इस वक्त बुलिशनेस है, मार्केट में इंटरेस्ट है, इसका जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म पे स्टॉक एक्सचेंज जो है और जो कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो इसका फल खाते रहें लॉन्ग टर्म तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल के मार्केट इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और हम कह सकते हैं बजा तौर पे कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों? हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो 9 महीने की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है वो 66% इम्प्रूव हुई है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ जेन्युइन, ताकि सुनने वालों को ये इत्मीनान रहे कि ये ऐसे ही नहीं है। इसी तरीके से क्वार्टर की थर्ड क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी तकरीबन कोई 38% जो है इम्प्रूव हुई है। डिविडेंड यील्ड इम्प्रूव हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इम्प्रूव हुई है, इसके साथ साथ जो है मार्केट का इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है। मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि MSCI फ्रंटियर में वेटेज क्यों नहीं बढ़ा। मामूली सा कम हुआ है बट नेग्लिजिबल है, क्योंकि वहाँ जितनी भी टॉप परफॉर्मेंस हैं सबके इंडेक्स भी कम हुए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुई है और डिविडेंड यील्ड भी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानी मार्केट। जो स्टॉक गए हैं वो ज़्यादा कैप वाले थे और जो आए हैं वो कम वाले हैं। डेफिनेटली ये कुछ बहरहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट ने इसकी भी परवाह नहीं की और कंटिन्यू रखा, और इसकी ज़ाहिर है IMF का रिव्यू इतना शानदार कंक्लूड हुआ है। शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम में देख रहा हूँ कि IMF सेटिस्फाई हुआ पहली मरहले में, उसने तारीफ़ भी करी, अचीवमेंट भी हैं, तमाम बेंच मार्क कंप्लीट करे गए हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो बदस्तूर अच्छे हो रहे हैं। LSM ग्रोथ क्वार्टर की पॉजिटिव आई है, बड़े अरसे के बाद पॉजिटिव आई है। इंटरेस्ट रेट जो है डिक्लाइनिंग है, काइबोर जो है 19% पर आ गया 25% से, ट्रेजरी बिल 21% पर आ गया है 22% से। इसी तरीके से डॉलर आज वीक होना शुरू हुआ है दोबारा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये कंटिन्यू इसकी वीकनेस जो है वो जारी रहेगी। ये वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं तो लातादाद हैं और वो आप सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से यानी ये इत्मीनान रखा जाए कि मार्केट जो है वो बेहतर है। अब एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन मैं कह सकता हूँ, तज़ाद एक है कि बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट और हमारे जो क्लाइंटेल की तादाद है, जो UIN नंबर है हार्डली 3,20,000 है, और जो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन बनता है, और एक्टिव UIN शायद 0.01% भी होगा, उसका मैं डेटा नहीं है। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि इतनी परफॉर्मिंग मार्केट के बावजूद जो है क्लाइंटेल में कोई ऐसा इजाफा नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बुल रन मे बी 2-4% का इजाफा इसमें हो जाए जो होता है एक, बट इसमें क्लाइंटेल की एक ज़बरदस्त कमी। देयर आर सो मेनी रीजंस। मेरा ख्याल है मैं कुछ कोशिश करता हूँ डिस्क्राइब करने की, जो मैं समझता हूँ ये वो इशू है जो हाईलाइट कम होता है और होना चाहिए, कि एक पता चल रहा है कि एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बड़ी शानदार है, सुबह शाम उसकी हर फ्रंट पे जो हुकूमती फ्रंट से लेकर और तमाम फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे उसकी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो किस एक क्राइटेरिया से गुजर रहे हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि अब मार्केट अट्रैक्टिव है, और इसमें सबसे अच्छा जो अभी 22% पर पॉलिसी रेट है, तो लिहाजा न्यू लिस्टिंग की गुंजाइश है। एक सस्ता कैपिटल हमारी मार्केट प्रोवाइड कर रही है। न्यू
انڈسٹریلائزیشن، جو بھی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے یا اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، وہ بجائے بینک میں جا کے بارو کرے 25% پہ وہ بارو کرے گا، اس سے بہتر ہے وہ اسٹاک مارکیٹ آئے اور اسٹاک مارکیٹ آ کے چیپ کیپٹل لے اور ایک کریڈیبل مارکیٹ کا حصہ بنے۔ اس میں کچھ ہماری غلطیاں جو میں اگلے مرحلے میں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ دیر آر سو مینی ادر ریزنز بٹ ون آف دا۔ اس کے علاوہ ہماری مارکیٹ ضرورت سے زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ اچھی چیز ہے، میں اپریشیٹ کروں گا، یہ ہم نے شروع کیا تھا پروسیس اور شاید ہم ہی رہ گئے۔ 70% آپ کی جو معیشت ہے وہ کیش پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اب یہ ریشنلائزیشن ہونا چاہیے، جب ساری مارکیٹیں کیش پر ہیں، ایک مارکیٹ آپ کی ڈاکومنٹڈ ہوگی تو وہاں پہ انویسٹرز کیسے آئے گا، لیکویڈیٹی کیسے آئے گی، پیسہ کیسے آئے گا، کچھ اس طریقے کا فارمولہ ہونا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا جو ہے اس کا بینیفٹ جو ہے ہماری کیپٹل مارکیٹ کو بھی ملتا ہے۔ یہ ون آف دی میجر ریزن ہے کہ ہمارے ہاں والیومز بھی کم ہوتے ہیں، ہمارے کلائنٹیل کی تعداد اس لحاظ سے نہیں بڑھی ہے۔ لیکن اس میں اب صرف اس کے علاوہ سیونگ ریشو بھی تھوڑا کم ہے پاکستان میں، چلیں اس کے بہت سارے ریزن، ابھی ٹائم کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور بڑا ریزن جو بن سکتا ہے وہ ہماری اپنی بروکرز کی اور اس کے بعد اسٹاک مینجمنٹ کی، آخر وہ اس فرنٹ پر کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی پرفارمنس ہے، کیا ان کی پروگریس ہے، کس طریقے سے، یہ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا۔ اب ٹھیک ہے 2-3 سال سے مارکیٹ جو ہے وہ پریشر میں تھی، خراب چل رہی تھی، ٹھیک ہے اس وقت ایک تھا، ابھی کیا ان کے پاس ایسا ریزن ہے کہ وہ آخر کر کیا رہے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، اگر سر اجازت دیں گے میں بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ پرائیویٹ میڈیا چینلز کو کیوں یوز نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، کونسلیٹس آتے ہیں، ایمبیسیڈرز آتے ہیں، بڑے اچھے ممالک کے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے سے بڑے منسٹریز کی دعوت پر وہاں نہیں جاتے، لیکن اسٹاک ایکسچینج میں اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا ہے، ہم وہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کوئی آیا ہوا ہے، اور جب سنتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن میڈیا پہ کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے 1-2 لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے، ان کی آپ خبر نہ چلائیں، لیکن بھائی اتنے اچھے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وہ اٹ شوڈ بی ہائی لائٹ آن میڈیا، کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میڈیا سے، ہم میڈیا کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا سے باقاعدہ ہم ایک ڈیل سائن کریں، کچھ فنینسنگ کریں، کچھ ان کو اٹریکٹ کریں کہ ان کا جو پرائم ٹائم ہے اس وقت کم از کم جو ہمارے یہاں ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا خبر ہو کہ بھی آج کوریا کے ڈیلیگیشن نے، آج جاپان کے، آج چائنا کے کتنے ڈیلیگیشنز یہاں آ چکے ہیں اور بڑے پروڈکٹیو وہ باتیں کر کے گئے، بڑی تعریف کر کے گئے اسٹاک مارکیٹ کی، تو اس کے بارے میں میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں، فالو اپ ہمارا اسٹاک ایکسچینج کو کریں۔ جن کو سیکیورٹی کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نہ کریں۔ اس کے علاوہ میڈیا کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ CNN دیکھیں، BBC دیکھیں، الجزیرہ دیکھیں، جو بھی انٹرنیشنل چینل اٹھا لیں، ہر 10 منٹ بعد ایک ریویو آ رہا تھا اسٹاک مارکیٹ کا، نیچے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں، ٹرکرز چل رہے ہوتے ہیں، پوری مارکیٹ کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں میرا خیال ہے 1-8 چینل میں شاید میں نے دیکھا ہے، لیکن کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ میڈیا سے آپ کولابریٹ کریں، ان کے ساتھ میٹنگز کریں، ان کے ساتھ ارینجمنٹ کریں، ان کو قائل کریں، جو بھی ہے فنانسنگ کریں، یہ چیزیں میڈیا پہ آنا ضروری ہیں اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد ہماری یونیورسٹیز، کالجز، سینکڑوں کی تعداد میں پرائیویٹ یونیورسٹیاں پاکستان میں موجود ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو جا کے موٹیویٹ کرا جائے، وہ اسٹاک ایکسچینج آئیں، ان کے ڈیلیگیشنز آئیں۔ خود میں نے کراچی یونیورسٹی میں بزنس اسکول میں پڑھایا اور میں لے کر آیا ہوں، میں وہاں سے کنونس کر کے 200 اسٹوڈنٹس کا میں نے اسٹاک ایکسچینج وزٹ کرایا تھا، ان کو میں نے ایک پریزنٹیشن بھی کروائی تھی، اس بات کو بھی 1.5-2 سال ہو چکے ہیں۔ لہٰذا بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو جو فائنینس سے تعلق رکھنے والے اسپیشلی اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ، ان کو موٹیویٹ کرا جائے، اور جب وہ آئیں تو ان کو ایک اچھی پریزنٹیشن دی جائے، اسٹاک کے بارے میں دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیک اپ پروگرام بھی رکھا جائے کہ کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، یہ بیک اپ پروگرام بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ ہم یہی سے شروع کریں گے۔ ناظرین لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں سلمان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ دیر آر نمبر آف تھنگس جنہیں کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے آف اینڈ آن اکثر میری ان سے گھنٹوں ڈسکشن چلتی ہے
یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ساری دنیا کے جو ٹریڈنگ ہال ہیں اسٹاک ایکسچینجز کے وہ میڈیا کو آؤٹ سورسڈ ہوتے ہیں, میڈیا پیسے دے کے ان کا ٹائم خریدتا ہے, ہم مفت میں دے دیں کہ یار یہ میڈیا گیلری ہے, صبح کو آ کے مارننگ بیل دو, دوپہر کا 1 PM کی بیل دو, کلوزنگ بیل دو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں. بیک ان 2015-16 میں پی ایس ایکس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ممبئی اسٹاک ایکسچینج گیا ہوا تھا. اس میں عابد علی حبیب بھی تھے, محمد سہیل بھی تھے, اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر آف پی ایس ایکس واز آلسو دیئر. ہم جہاں ٹریننگ لے رہے تھے ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں, ہر 15 منٹ بعد ایسا لگتا تھا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹریننگ روکنی پڑتی تھی. انسٹرکٹر کہتا تھا اچھا بھائی, ہاتھ ایسے ریز کرتا تھا, ہم چپ ہو جاتے تھے, وہ بھی چپ ہو جاتا تھا. ایک مچھلی بازار کا سا شور آتا تھا ہال, اور وہ چلا جاتا تھا, وہ پھر بات کرنا شروع کر دیتا. تو ہم نے جب دوپہر کا وقت ہوا تو پہلے دن ہم نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا برابر میں جائیں, ہماری کینٹین ہے. تو ہم نے کہا یار یہ ٹریننگ روم کے ساتھ کینٹین کا کیا کام ہے. اس نے کہا کہ اس فلور پہ صرف آڈیٹوریمس ہیں, اور ہر بروکر کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی اسکول سے اسے 250 بچوں کو لے کر آنا ہے. سو 365 days a year ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں اسکول کے بچے آتے ہیں. کہتے ہیں ہم انہیں کچھ نہیں بتاتے, بچوں کو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں, بٹ میجورٹی از کہ لوگ آتے ہیں, سموسا اور چائے لیتے ہیں یا کولڈ ڈرنک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ اسٹاک ایکسچینج ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائمری کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. سیکنڈری والوں کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل, کالج والے کو ہاؤ ٹو انویسٹ بتاتے ہیں. بٹ وین یو لک ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, آپ کو میڈیا گیلری نظر نہیں آتی, ٹی وی پہ ٹکٹ نظر نہیں آتے. ٹی وی چینل والے کہتے ہیں کہ چارجز بہت ہیں ڈیٹا کے. اب بازار چونکہ چل رہی ہے, انٹرسٹ ہے, تو سلمان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ایڈ کریں کہ واٹ آر دا میجرس دیٹ دی بروکرس اینڈ دی اسٹاک ایکسچینج مینجمنٹ شوڈ ٹیک. Yes, definitely there are so many measures they can take easily. میں اپنی مثال, پریکٹیکل مثال دوں گا. جیسے آپ نے فرمایا, میں نے کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں پڑھا ہے, اور جب میں وہاں گیا BBA فائنل سیمسٹر کو میں پڑھا رہا تھا, تو آئی واز سرپرائز کہ ان کے کورس میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک ذکر تھا, بس کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے کہا بھائی آپ جس جگہ جس ملک میں آپ رہتے ہو وہاں اسٹاک مارکیٹ ایک بڑی مشہور انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, کریڈیبل مارکیٹ ہے. میں نے کورس وہاں فائنینشیل مارکیٹ کے نام سے شروع کروایا, اور میں نے اس کو کنڈکٹ کیا اور بڑے کامیابی سے پڑھایا, اور اسٹوڈنٹس نے اس میں بڑی دلچسپی لی. تو میں چاہوں گا اسٹاک ایکسچینج تمام اچھے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ان کو ان کے ہاں ڈیلیگیشنز بھیجیں, انہیں کنونس کریں کہ بھائی آپ اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک شروع کریں, ایک مضمون شروع کریں, اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دیں. اس اسٹیج سے جب ان کو اویئرنیس ملے گی, جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے, تو ان کے پاس اسٹاک ایکسچینج کا خاکہ بنا ہوا ہوگا, اور ہو سکتا ہے وہ یہیں سے اپنی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کر دیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں, اور خاص طور پہ جو فائنینشیل ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں, اس میں لازمی اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ, خاص طور پہ ہمارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ایک سیپریٹ جو ہے مضمون ہونا چاہیے, جو اسٹوڈنٹ اس کو باقاعدہ پڑھیں. اگر اس میں جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں انٹرنشپ کی آفر کی جائے, اسٹاک ایکسچینج میں انٹرنشپ کی آفر کی جائے, اس طرح کے بہت سارے پروگرامس ہم شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ کم از کم کراچی میں سیمینارز, روڈ شوز ہونے چاہیے. اس میں ہمارے بڑے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, عقیل کریم ڈیڑھی, عارف حبیب, میاں منشا, یونس طبہ, ان کو بلایا جائے, وہ لیکچر دیں, وہ بتائیں, اس کو باقاعدہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کرا جائے. اس میں ایک اچھا وہ پازیٹیو گیسچر دیں, بتائیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں, وہاں کی انویسٹمنٹ کے بارے میں بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے SIFC بھی حال ہی میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل گورنمنٹ نے بہت شاندار ایک ڈیولپمنٹ ہے, اس میں میں دیکھتا ہوں منرل, مائنز, ٹورزم, ایگریکلچر, دیر آر سو مینی ادر تھنگ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کیپٹل مارکیٹ کا کوئی پورشن ہے. اس میں ہونا چاہیے. آپ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ مارکیٹ بھی اچھی ہے, آپ انٹرنیشنلی آپ کو ایکسیس بھی حاصل ہے, آپ کو پلیٹ فارم بھی حاصل ہے. تو FICSC میں میری ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ کیپٹل مارکیٹ کو بھی ایک اہمیت دی جائے, کیپٹل مارکیٹ سے ایکسپرٹس لیے جائیں جو جا کے باہر کے انویسٹرز کو, ان کو پاکستان کی جو ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے, جو شاندار مواقع, اس کے بارے میں بتائیں, تاکہ وہاں سے بھی جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے. زبردست. سلمان صاحب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ ایک چیز کو آپ ضرور ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے, اینڈ دیٹ از کہ ابھی چونکہ ایک تیزی کا ماحول ہے, ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں, پرچیز کرنا شروع کر دیں. کامران صاحب کا ایک کامنٹ تھا, وہ جو اینکر پرسن ہے, کہ 22% کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر
آپ پیسہ اٹھائیں اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. سو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ایڈوائس ضرور دیں لوگوں کو کہ بل رن ہے بہت اچھی بات ہے, بٹ دیر آر سم سیف ٹپس کہ آپ سیف رہتے ہوئے لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, شارٹ ٹرم اپنی رسک ایپیٹائٹ کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کریں. ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور تقریباً ہر جگہ یہ بات کری جاتی ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اس وقت ہارڈلی 4 کی پرائس ارننگ ریشو پر میکسیمم اس وقت چل رہی ہے, رائٹ, جبکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ 2017 میں تقریباً 12 کی پرائس ارننگ پر تھی, اور اس سے پہلے شاید 2006-07 میں شاید 15 کی پرائس ارننگ پر بھی جا چکی ہے. تو اسٹل اٹ از ویری چیپ. ایز ویل ایز آپ کو سلیکشن کرنی ہوگی, آپ کو سیکٹرز, اچھے سیکٹرز سلیکٹ کرنے ہوں گے. مثلاً ابھی حکومت کا زور ہے سرکولر ڈیٹ کے ایشو کو ختم کرنے کے لیے. یقیناً اس سے جو ہمارے ای این پی سیکٹر ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, جس میں اگر اجازت دیں میں آئٹم کے نام لے سکتا ہوں. تو اس میں پاکستان پیٹرولیم, او جی ڈی سی آتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی جو سرکولر ڈیٹ سے متاثرین ہیں, سوئی ناردرن آتا ہے, پی ایس او آتا ہے, ان کو ایک بڑا زبردست فائدہ ہوگا. یہ فنڈامنٹل ریزن ہے. تو اس طرح کی ریزننگ ہر سیکٹر میں موجود ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ ایسے اسٹاکس میں انویسٹمنٹ نہ کریں جو بہت ہی سستا ہے یا بہت زیادہ جس میں وولٹائل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یقیناً اس کے فنڈامنٹل ریزنز کو آپ معلوم کریں, اور یہ بروکریج ہاؤس کا فرض ہے. آپ اس بروکریج ہاؤس میں جائیں جو کریڈیبل ہو, جس کے پاس ریسرچ ہو, اور آپ کو ریسرچ گائیڈ لائن ملے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ شکایت نہیں ہوگی جو عموماً ہمیں سننے میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب, اگر آپ آخر میں if you want to give a message to investor given the present situation, تو ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت ہے, پلیز ڈو سو. یس ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں کافی پوٹینشیل موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ بل رن جاری ساری رہے گا. انویسٹرز کو چاہیے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے, کہ تھوڑا سا ان سیکٹرز کو, جیسے ای این پی سیکٹر میں نے خاص طور پہ کرا, یا اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر اچھا تھا لیکن اب اس پر ٹیکس وغیرہ لگ گئے, تو اس سے آپ ایوائڈ کریں. دیکھیں اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ کو متاثر کر سکتے ہیں. ورنہ بینکنگ سیکٹر کی ارننگ ٹاپ پر تھیں, لیکن اب اس پہ 40% کا ٹیکس بھی لگ رہا ہے, اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے, تو کچھ بینکس جو ہیں وہ تھوڑے سے ان سے پروفیٹیبلٹی میں کمی واقع ہو جائے گی. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر. اگر انٹرسٹ ریٹ گھٹتا ہے تو سیمنٹ اور اسٹیل سیکٹر کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, یا وہ سیکٹر جو ہائیلی لیوریج ہیں ان کو فائدہ ہوگا. آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں, ایسے شیئرز کو سلیکٹ کر کے رکھیں جو ہائیلی لیوریجڈ ہیں, جن کا پوٹینشیل اچھا ہے, جس میں گروتھ اچھی ہے. مثال کے طور پر ٹیکسٹائل میں بڑی اچھی گروتھ ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ گھٹتا ہے تو آپ اس میں کانفیڈنس کے ساتھ انویسٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں مارکیٹ کو ایک نئی بلندیوں پہ جاتا دیکھ رہا ہوں. سلمان نقوی صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے شاہد علی حبیب صاحب, جو کہ سی ای او ہیں عارف حبیب سیکیورٹیز لمیٹڈ کے. مزید ہمیں جوائن کیا تھا ایک مارکیٹ اینالسٹ سلمان نقوی نے. دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مارکیٹ جو ہے از ناؤ آؤٹ آف دا بیئر اسپیل, اینڈ گوئنگ فارورڈ مارکیٹ کو بہت اچھا دیکھا جا سکتا ہے, اچھی پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. فارنرز کا انٹرسٹ ابھی تھوڑا سا کم ہے, بٹ گوئنگ فارورڈ when you look at the global X ETF which is listed at the New York Stock Exchange, اس میں تو 7-8% کی تیزی 4-5 دنوں میں ہو گئی ہے. اس میں والیوم بھی بہتر ہو رہے ہیں. دیٹ ریفلیکٹس کہ فارنرز ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ انٹو آور مارکیٹ. جو MSCI کی دوبارہ سے ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے اسٹاکس کی, تو شیل جیسے اسٹاک گیا ہے, اور آگا جیسے اسٹاکس کے آنے کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری جو ویٹیج ہے وہ MSCI فرنٹیئر انڈیکس میں کم ہوئی ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ when you look at the participation, when you look at the volume and value traded and the index level which is hovering and sustaining at the 57,000 level, جس کے اندر participation بھی ہے, volume value traded بھی اچھی ہے, تو سیفٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان لیولز کے اوپر بھی اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے, it is not going to be a bad choice. گوئنگ فارورڈ مارکیٹ کے اندر بہتری بھی دیکھی جا سکتی ہے, انویسٹر کا انٹرسٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے, پارٹیسپیشن بھی دیکھی جا سکتی ہے, بیکاز جو لیوریج ہے وہ 28 بلین کے آس پاس ہے. 30 بلین سے اوپر اگر لیوریج جاتی ہے 35 to 40 کے درمیان, تو پھر انسان کو ذرا سوچنا چاہیے دیٹ مارکیٹ از ان دا ڈینجر زون. ادروائز تھنگس آر ان سیف ہینڈس. لوکنگ فارورڈ ٹو ٹاک ٹو یو ان دا نیکسٹ پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.